السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ۔ بھارت کے آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب اور یو اے ای کا دورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں انتہائی دلچسپ موڑ آیا ہے، اور 12 سال بعد کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں، وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کے آرمی چیف جنرل نروانے کی۔ جنرل نروانے اتوار کے روز جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں پہ وہ 2 روز قیام کریں گے، جس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات روانہ ہو جائیں گے، اور وہاں پر بھی ان کا یہ دورہ 2 روز کا ہوگا۔ مکمل طور پر یہ ان کا جو وزٹ ہے وہ 4 روز کا ہے۔ گزشتہ ماہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نیپال اور میانمار کا بھی وزٹ کیا تھا۔ تو اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے، جو بھارتی اخبارات اور بھارت کے جو دفاعی میگزین ہے وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور بھارت کے درمیان دفاعی معاملات پر اس حوالے سے بات ہوگی، اور اس وزٹ میں جنرل نروانے جو ہے وہ نیشنل ڈیفنس کالج جو سعودی عرب کا ہے وہاں پر خطاب بھی کریں گے۔ 2004 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، 2014 میں معذرت 2014 میں سعودی فرمانروا جو تھے شاہ سلمان، انہوں نے وزٹ کیا تھا بھارت کا، اور جب انہوں نے بھارت کا دورہ کیا تھا تو اس وقت بھارت اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں کیڈٹس کی ٹریننگ کی بات کی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے 2018 میں ایسی خبریں دیکھی کہ بھارت کے جو ریاض میں سفیر ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو اب سعودی عرب کے کیڈٹس بھارت میں ٹریننگ لینے کے لیے جائیں گے۔ اب جب کچھ ہفتے پہلے یہ خبر آئی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے موساد کے چیف کے ہمراہ ایک خفیہ وزٹ کیا ہے سعودی عرب کا، اور اس کے بعد یہ خبر آنا کہ اب بھارت کے آرمی چیف وہاں پر جا رہے ہیں، ان کو ذرا لنک کر کے دیکھیے گا ناظرین، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، اور یو اے ای نے، یہ یو اے ای ہی ہے جس نے 2019 میں اپنا ملک کا سب سے بڑا سول اعزاز جو ہے وہ نریندر مودی کو دیا تھا، اور ان کے اسرائیل کے بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ حالانکہ ابھی حال ہی میں OIC کی طرف سے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ آیا، اور جو وہ سٹیٹمنٹ تھا، اگر اس سٹیٹمنٹ کی بات کی جائے تو OIC کی طرف سے یہ بالکل کلیئر کیا گیا کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، اور اس کے 5 اگست کے اقدامات غیر قانونی ہیں، اور ساتھ ساتھ اسلام فوبیا کے حوالے سے بھارت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی وبا کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دینے کے حوالے سے یہ سارے معاملات کی OIC کی طرف سے بڑی کلیئر الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اور اس کے بعد اچانک سے یہ دورہ پلان ہونا، اس کے بڑے معنی ہیں۔ کیا اسرائیل، کیونکہ یہ سمجھتا ہے اور اس کو یہ پتا بھی ہے، اور ایک ہفتے میں اس جو رواں ہفتہ ہے 4 دفعہ پاکستان کی اعلیٰ سطح سے اسرائیل کی طرف سے جتنے بھی دباؤ آئے، اس کے باوجود ایسے بیانات آئے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ پاکستان نے اسرائیل کے سب دباؤ کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا گیم ہونے جا رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں اب آپ یہ سوچئے گا کہ بھارتی آرمی چیف اچانک سے پہلا وزٹ ہے ان کا سعودی عرب کا۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کی دفاع کا زیادہ تر انحصار پاکستان پر ہے۔ اگر عرب اور مسلم ممالک کی بات کی جائے تو مسلم ممالک میں پاکستان کی اہمیت کسی صورت بھی نظر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ واحد پاکستان اسلامک ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی قوت ہے پاکستان، اور پاکستان کا یہی منفرد انداز جو ہے وہ اسلامک ممالک میں پاکستان کی اہمیت کا باعث بھی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ جنرل نروانے کے وزٹ کے بعد آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی، لیکن یہ خبر آپ کے سامنے پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو باخبر رکھوں۔ اور اب دوسری اہم ترین خبر، ایک اور اہم خبر، بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی برس جولائی میں بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر حسینہ واجد کو ٹیلی فون کال کی تھی، اور اس میں ان کو ہر طرح کا تعاون کی نہ صرف یقین دہانی کرائی تھی، بلکہ باہمی اعتماد، باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر برادرانہ تعلقات کو گہرے کرنے پر بھی زور دیا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ساری چیزیں
کہ بنگلہ دیش ہمیشہ سے بنگلہ دیش میں جو حسینہ واجد کی گورنمنٹ ہے وہ بھارت کے زیر اثر رہی ہے، لیکن اب پہلی دفعہ 12 برس میں پہلی دفعہ دوبارہ سیکرٹری خارجہ کے درمیان ایک ڈائیلاگ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ بات چیت کہاں فائنل ہوئی، اور یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کشیدہ تعلقات جو تھے اب اس میں بہتری کیسے دیکھنے میں آئی کہ ایک انتہائی غیر معمولی ملاقات کی بنگلہ دیش میں تعینات پاکستان کے ہائی کمیشن نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد سے گزشتہ روز، اور اس ملاقات میں حسینہ واجد کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا سمجھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور بھارت جس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے، بھارت کی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جس طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے، اس کے بعد جتنے خطے کے خاص کر ممالک ہیں، چاہے آپ نے دیکھا کہ نیپال ہو، ایون کہ بنگلہ دیش نیپال کے ساتھ ساتھ سری لنکا کے ساتھ ساتھ بھوٹان جیسا ملک بھارت کے ساتھ اب آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اور ایسے میں ان سب کو ضرورت ہے پاکستان کی، کیونکہ پاکستان ریجن میں ایسا ملک ہے کہ جو بھارت کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ تو اب شیخ حسینہ واجد کو یہ ریلائز ہوا ہے، اور بڑی پازیٹیو یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 12 سال سے تعطل کا شکار جو ڈپلومیٹک بات چیت ہے سیکرٹری خارجہ لیول کی، وہ دوبارہ شروع ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جانب سے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے باہمی میکنزم کو بحال کرنے کے امکانات بھی اب روشن ہو گئے ہیں۔ اور ایک خبر آخر میں یہ میں بتاتا چلوں کہ شیخ حسینہ واجد پاکستان کا وزٹ کریں گی، عمران خان ان کو دعوت دے چکے ہیں اور وہ قبول بھی کر چکی ہیں، اور یہ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی بات ہوئی۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب شیخ حسینہ واجد پاکستان آئیں گی تو اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کیسے برادرانہ تعلقات آگے مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی دوران آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کی طرف سے برطانیہ کے وزیر اعظم کو ایک دعوت بھجوائی گئی ہے کہ وہ جو ان کا نیشنل ڈے ہوتا ہے اس کی تقریب میں شرکت کریں۔ ابھی تک برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور لگ بھی ایسا رہا ہے کہ برطانیہ، کیونکہ امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت نہیں ہوں گے، اور بائیڈن کے ساتھ تعلقات انڈیا کے اس طرح سے نہیں ہے جس طریقے سے ٹرمپ کے ساتھ تھے، کیونکہ نریندر مودی نے خاصی انویسٹمنٹ کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ۔ اب بائیڈن کے لیے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ پاکستان نے جس طریقے سے کل افغان پیس پروسیس کی جو میکنزم ایک طے ہوا ہے اس میں جو رول پلے کیا، تو پاکستان کی اہمیت آگے آنے والے دنوں میں بھی اور بائیڈن کی دور صدارت میں بھی کم نہیں ہوگی۔ لیکن بھارت نے اسی وجہ سے برطانوی وزیر اعظم کو دعوت دی ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا۔ غور ضرور ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں جیسے ہی اس حوالے سے بھی کوئی خبر آئے گی آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔